الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فہم القرآن کے ساتھ حافظ محمد رفیق حاضر ہے۔ آج انشاءاللہ ہم 10ویں پارے کا مطالعہ کریں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے بہت اہتمام کیا ہے۔ ایک طرف تو اس کو نیکی بدی کا شعور دیا ہے، قد افلح فألہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو نازل، ان پر کتابیں بھیجتے ہیں، ان کو مبعوث فرماتے ہیں، اور وحی کا سلسلہ ہے، پھر نیک لوگ ہیں، یہ اہتمام ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ لوگ ان چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں، دنیا کے اندر کھو جاتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں اور اپنے مالک اور خالق کو بھول جاتے ہیں۔ تو 10ویں پارے کے شروع میں فرمایا کہ یہ پیغمبر اور یہ وحی کیوں ہم کرتے ہیں؟ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، اگر کوئی واقعتاً ہلاک ہونا چاہتا ہے، تباہ و برباد ہونا چاہتا ہے، تو وہ بھی پھر دلیل کے ساتھ رہے کہ میں کون سا راستہ اختیار کر رہا ہوں۔ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جو زندہ رہنا چاہتا ہے تو پھر وہ بھی دلیل کے ساتھ زندہ رہے۔ یعنی یہ اللہ کے پیغمبر اور قرآن اور وحی یہ انسان کے لیے اتمام حجت کا ذریعہ ہیں، تاکہ کسی کے پاس پھر کوئی بہانہ باقی نہ رہ سکے۔ اسی طرح بڑے عجیب اور پیارے الفاظ ہیں، فرمائے کہ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، اللہ ایسا کبھی نہیں ہے کہ کسی کو نعمت عطا فرمائے اور اس سے پھر واپس لے لے۔ ہاں، ایسا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اپنی نعمتوں سے، انعامات سے نوازتا ہے اور ان کی نیتوں میں فتور واقع ہو جاتا ہے، ان کے اندر منفی سوچ پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے اپنی وہ نعمتیں واپس لے لیتا ہے اور ان کو پھر محروم کر دیتا ہے۔ اگر ہم بھی اپنا تجزیہ کریں کہ ہمارے باپ دادا نے اللہ سے کیا کیا وعدے کیے اور پھر اللہ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا، آج وہ نعمتیں ہمارے لیے باعث سکون نہیں رہیں بلکہ باعث پریشانی بن چکی ہیں۔ اگر ہم اپنے اندر کا جائزہ لیں گے تو ہمارا دل گواہی دے گا کہ ہم نے اپنے ساتھ بھی دھوکہ کیا، اللہ کے ساتھ بھی دھوکہ کیا۔ ہم اپنے رب کو اگر منانا چاہیں تو پروردگار بار بار بندے کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اور اسی طرح یہ الفاظ بھی فرمائے کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل جوڑ دیے ہیں۔ ذرا دیکھیں انصار کے لوگ، اوس اور خزرج اور پورا عرب، کیا کیفیت اسلام لانے سے پہلے۔ یہ سورہ آل عمران میں بھی الفاظ آئے تھے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یہاں بھی فرمایا لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اے پیارے پیغمبر اگر آپ جو کچھ زمین میں ہے سارے وسائل صرف کر دیتے، خرچ کر دیتے، پھر بھی آپ ان کے دلوں کو قریب نہ کر سکتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو قریب کیا، ان کے دلوں میں الفت پیدا کی، ان کی اندر سے وہ دشمنی کے جذبات، وہ جراثیم ختم کر کے ان کو ایمانی کیفیت سے جو ہے وہ سرفراز کیا۔
یہ گویا کہ دین کی برکتیں ہیں، یہ ایمان کی برکتیں ہیں، یہ قرآن کی شان اور یہ پیغمبر کا کارنامہ ہے کہ جو، اور پیغمبر کے پاس جو اصل ہتھیار ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اسی کا پیغام، جس طرح پیچھے الفاظ آئے تھے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، جو کچھ آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی جانب سے نازل کیا گیا اس کو جوں کا توں پہنچائیے۔ بے شک لوگ اس کو پسند نہ کریں، لیکن آپ کا فرض یہی ہے، اور یہی ذمہ داری پھر ہمارے علماء کی ہے، ہمارے اسکالرز کی ہے کہ اگر وہ صحیح دین پہنچائیں۔ یہ کتاب ہے کتاب اتحاد، اتفاق کی کتاب، یہ الفاظ اللہ کے، اس کے علاوہ کوئی اور بنیاد نہیں مسلمانوں کے درمیان۔ اس کے بعد خاص طور پر ہم سورہ توبہ میں دیکھیں گے، ایک تو مضامین ہیں کہ جس میں مشرکین کے ساتھ بالکل دو باتیں کی گئیں کہ اب تمہارے لیے یا ایمان ہے یا پھر یہ ہے کہ تلوار ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آگے کچھ جو مضامین آ رہے ہیں اس میں فرمایا کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین۔ محترم ناظرین، بریک کا وقت ہوا ہے، اس کے بعد پھر ہم دوبارہ ملاقات کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم 10ویں پارے کا مطالعہ کر رہے تھے سورہ توبہ کے اندر، اور مضامین بھی ہیں کہ جس میں مشرکین عرب کے ساتھ اعلان برات بھی ہے، لیکن وہاں پر کچھ اس طرح کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ فرمایا کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ ہے، مشرکین کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، اس لیے کہ وہ اپنے وجود پر گواہ کفر کے، شرک کے، وہ ببانگ دہل کہا کرتے تھے کہ شرک ہی اصل دین ہے، بلکہ ان کا تلبیہ بھی اسی قسم کا تھا۔ فرمایا کہ ان کی کوئی نیکی بھی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں، کیونکہ عرب کے لوگ تو انہی کو سب کو سمجھتے تھے، سیادت، قیادت، یہ سارے مناصب انہی کو حاصل تھے۔ آگے اللہ نے فرمایا یہ تو جہنم میں رہنے والے ہیں، ان کی کوئی نیکی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے جب تک کہ یہ توحید کو قبول نہ کریں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے کا حق تو صرف ان کا ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ فرمایا کہ امید ہے کہ یہ لوگ صحیح معنوں میں ہدایت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ پھر فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارت المسجد الحرام، اور مسجدوں کو آباد کرنا اس کے برابر سمجھ لیا کہ جو آدمی مان لایا اللہ پر اور آخرت پر اور اس نے اللہ کے راستے میں جہاد و قتال کیا، لا یستوون عند اللہ، یہ کبھی بھی اپنے انجام اور اپنے عمل کے اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ گویا کہ واضح کیا گیا کہ شرک جو ہے ایک ناپاکی ہے، اور توحید جو ہے یہ ایک بہت عمدہ کلمہ ہے کہ جو انسان کی سوچ کو بھی پاکیزہ بنا دیتا ہے، اس کے عمل کو بھی پاکیزہ بنا دیتا ہے، اور اس کی آنکھیں کھول جاتی ہیں۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر کا تو سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا یہ تعارف کراتے ہیں صحیح معنوں میں۔ رسولوں کی آمد کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی توحید کا اعلان کریں اور اس کے سارے پہلوؤں کو کھول کر بیان کریں۔ اور اس کے بعد اہل ایمان کو ایک پیمانہ دیا گیا، فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اے پیارے پیغمبر ان کو بتا دیجئے اگر تمہارے باپ دادا، تمہاری اولادیں، تمہارے بھائی بہن، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہارا کنبہ قبیلہ، اور تمہارا مال کہ جس کو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے، اور وہ کاروبار کے جن کے بارے میں تم ڈرتے رہتے ہو کہیں یہ مندہ نہ ہو جائے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر کے جن سے تم بہت خوش ہو، جو تمہیں بڑے پسند ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ زیادہ محبوب ہیں تمہیں اللہ سے بھی اور اس کے رسول سے بھی اور اس کے راستے میں جہاد سے بھی، تو فتربصوا، تو پھر تم انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو، فاسقوں کو ہدایت کبھی نہیں دیتا ہے۔ یہ گویا کہ اہل ایمان کے سامنے، میرے اور آپ کے سامنے ایک پیمانہ ہے۔ ان کی نفی نہیں کی گئی ہے کہ ماں باپ ہیں، یہ 8 چیزیں ہیں اور ایک طرف 3 چیزیں ہیں، یعنی یہ محبتیں بھی جائز ہیں بشرطے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کے مقابلے میں یہ برتر نہ ہو جائیں، برابر بھی نہ ہو جائیں، اس کے تابع رہیں
تو پھر یہ رحمت ہے، اس لیے کہ سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ دین ہے، وہ شریعت ہے، وہ ایمان ہے، یہ ہماری ٹاپ پرائرٹی بن جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ سب کچھ رحمت بن جائے گا، یہ سارے تعلقات بھی۔ اور اسی طریقے سے آگے اللہ تعالیٰ یہود اور نصارہ کا جو شرک فی الذات ہے، جو سب سے کبھی ترین شرک، اس کا ذکر کیا کہ یہود نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، نصارہ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ فرمایا کہ یہ بھی پہلے مجرموں کی طرح انہی باتوں کو دہرا رہے ہیں، اور پھر فرمایا کہ ان لوگوں نے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو اور اپنے پیروں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی وما امروا، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ محترم ناظرین، بریک کا وقت ہوا ہے، انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ محترم ناظرین، پروگرام فہم القرآن میں ایک مرتبہ پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم 10ویں پارے کا مطالعہ کر رہے تھے، اس میں جو آخری 11 رکوع ہیں یہ غزوہ تبوک کے پس منظر میں نازل ہوئے ہیں، اور اس میں خاص طور پر ایک تو یہ بتایا کہ یہ غزوہ کس موسم میں آیا، کتنا سفر تھا، کیا حالات تھے، پھر خاص طور پر منافقین کا معاملہ زیر بحث ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ ہر پہلو کو واضح کیا گیا، اور وہ آ کر بہانے بناتے تھے اور اللہ کے پیارے پیغمبر ان کے بہانوں کو قبول فرما لیتے تھے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ اپنی جان اور مال کو بچا رہے ہیں، فرمایا کہ یہ سب کچھ ان کے لیے نقصان دہ ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ اب اللہ ان کا انفاق قبول بھی نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ انہوں نے مال و دولت کو ترجیح دی ہے۔ وہاں الفاظ آتے ہیں کہ آپ ان کے مالوں سے متاثر نہ ہوں، ان کی اولادوں سے متاثر نہ ہوں، اللہ چاہتا ہے کہ ان کو ان کے ذریعے عذاب دے گا دنیا کے اندر بھی، اور ان کی جان نکلے گی اس حال کے اندر کہ یہ کو کافر ہی ہوں گے۔ یہ گویا کہ ہمارے لیے بھی بڑا وارننگ ہے کہ آج جو لوگ مسلمان تو کہلاتے ہیں لیکن ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ ان کی وفاداریاں نہیں ہیں، ان کی محبت ساری مال کے ساتھ ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ان کا پیمانہ دوہرا بن چکا ہے، اپنے لیے ان کا اور پیمانہ ہے اور اپنے عوام کے لیے ان کا اور پیمانہ ہے۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ یہ لوگ جتنا کچھ کما لیں گے، یہ بینک بھر لیں باہر، لیکن ان کو یہ دولت نصیب نہیں ہوگی، ان کی اولادیں بھی ان کے ہاتھوں سے نکل جائیں گی۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے کے اندر کہ جو لوگ بے حق کنکروک سب کچھ کما رہے ہیں، اللہ ان کو پھر سزا دیتا ہے، ان کی بیویاں بے وفا، ان کی اولادیں بے وفا، اور ان کا مال و دولت بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ عذاب بنا کر ان کے سامنے لے آتا ہے۔ اور محترم ناظرین، یہ آیات ہیں تو اسی منافقین کے پس منظر میں، فرمائے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، ان میں سے کچھ وہ لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کی، اللہ سے وعدے کہ اللہ اگر تو ہمیں اپنے فضل سے نوازے گا، مال و دولت دے گا تو لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم لازماً صدقہ و خیرات کریں گے، ہم نیک بن کر رہیں گے۔ یہ ذرا خیال کیجئے کہ قیام پاکستان سے پہلے ہماری کیا آرزویں تھیں، ہم اللہ سے کیا دعا کرتے تھے، ہماری کیا صورتحال تھی، انگریز کی غلامی اور ہندو کی اکثریت، اور معلوم ہوتا ہے کہ ہر جگہ ہندو چھایا ہوا تھا، اور اللہ نے پھر ہمیں یہ ٹکڑا عطا فرمایا۔ فرمائے فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، پھر جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نوازا، وہ مال و دولت، وہ عیش و آرام، وہ ملازمتیں، وہ کاروبار، وہ بینک بیلنس، بَخِلُوا بِهِ، اللہ کا فضل ملنے کے بعد وہ بخیل بن گئے، کنجوس بن گئے، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور انہوں نے اللہ سے منہ پھیر لیا، دین سے منہ پھیر لیا، اپنے ملک اور قوم سے منہ پھیر لیا، ان کی ساری محبتیں اسی مال و دولت کے ساتھ تھیں۔ فرمایا کہ ان کو پھر اللہ نے سزا دی، فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اللہ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں کے اندر منافقت کی بیماری پیدا کر دی، اور یہ منافقت، یہ نفاق قیامت کے دن تک رہے گا جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گی، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کی اور اللہ سے جھوٹ بولا۔
اب ذرا ہم اس پس منظر میں اپنا تجزیہ کریں، اپنا طرز عمل دیکھیں کہ وہ لوگ کہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا، آج ان کو اللہ نے اربوں خربوں روپے دیے ہیں، لیکن معلوم ہوتا ہے وہ اپنی اوقات بھول چکے ہیں، اس پیسے کا استعمال بھول چکے ہیں، ان کو اپنی اخلاقیات بدل گئی ہے، ان کا ایمان دین سے معلوم ہوتا ہے کہ رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ یوں آتے ہیں، اگر 4 باتیں کسی کے اندر پیدا ہو جائیں تو پکا منافق ہے۔ 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا، بے شک وہ نیکیاں کرنے والا ہو، نمازیں وغیرہ، فرمایا کہ وہ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، واذا اؤتمن خان، اور جب اسے امانت دار بنایا جائے، ذمہ دار بنایا جائے تو اس کے اندر پھر وہ خیانت کرے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب وہ کسی کے ساتھ جھگڑا کرے تو اپنے آپ پر کنٹرول نہ کر پائے، اپنا ٹیمپرامنٹ لوز کر جائے۔ فرمایا جس کے اندر یہ 4 باتیں ہوں پکا منافق۔ اب ذرا ہم اپنی پاکستانی قوم کا تجزیہ کریں، اوپر سے لے کر نیچے تک، اس میں کوئی شک نہیں کہ استثناء ہوتا ہے، بدترین معاشرے کے اندر بھی آپ کو کچھ اچھے لوگ مل جائیں گے، اور بہترین معاشرے کے اندر بھی آپ کو، ہم جن کا یہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر کے دور کے اندر یہ لوگ تھے، منافقین تھے، جن کا تفصیل کے ساتھ یہاں پر ذکر آیا کہ اب ان کے ساتھ نرمی نہ کرو، سختی کرو۔ تو اس کا جو نیٹ رزلٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اگر پوری قوم ویسے مجموعی اس کا طرز عمل یہ بن جائے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر باہمی اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ آج ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ کسی کو کسی پر اعتماد ہی نہیں رہا، میاں بیوی کا معاملہ، بھائی بھائی کا معاملہ، گاہک اور دکاندار کا معاملہ، اور ایمپلائیز اور ایمپلائر کا معاملہ، یہ بہت بڑا عذاب ہے کسی قوم کے اوپر۔ ہم اللہ کی ان نعمتوں کو اپنے لیے رحمت بنائیں، ان کو اپنے لیے عذاب نہ بنائیں، ان کا صحیح استعمال کریں۔ اللہ ہمیں صحیح سوچ عطا فرمائے، جو وقت ہمارے پاس ہے امتحان کا، ہم اس کو سوچ سمجھ کر استعمال کریں، اللہ تعالی ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولے گا۔ اس مہینے کے اندر بھی ہم اللہ سے بھرپور دعا کریں، خوب مانگیں کہ اللہ ہم سے جو غلطی ہوئی ان کو معاف فرما دیں۔ محترم ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ دوبارہ کل ہم ملاقات کریں گے۔